بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، تاریخ میں بہادروں کے قصے تو بہت سارے آپ لوگوں نے پڑھے اور سنے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کے قصے بھی تاریخ میں درج ہیں کہ جو غداری کے نام سے درج ہیں۔ انہی میں سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ نمایاں نام میر جعفر اور میر صادق کا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں، یا یہ دونوں شخص ایک ہی وقت میں ایک ہی حاکم کے پاس تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے کہ ان دونوں ناموں کا کردار کیا رہا ہے، اور انہوں نے کس نواب یا کس سلطان کے ساتھ غداریاں کی تھی۔ جو سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، میر جعفر علی خان نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا، اور پھر یہ بعد میں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ نہایت بد فطرت انسان تھا۔ اس کی نگاہیں تخت بنگال پر تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود بنگال کا نواب بن جائے۔ اس لیے اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ اس خدمت کے صلے میں انگریزوں نے امیر جعفر کو 1757 عیسوی میں بنگال کا نواب مقرر کر دیا، لیکن یہ نواب ان کا صرف برائے نام کے نواب تھے۔ یہ ایک کٹ پتلی حکمران تھے انگریز کے۔ اصلی اختیارات لارڈ رابرٹ کلائیو کے ہاتھ میں تھے۔ چنانچہ انگریزوں کو لوٹ مار کی کھلی آزادی تھی۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کر لوٹا۔ بنگالیوں کے کلین کے کاروبار تباہ و برباد کر دیے۔ میر جعفر کے لالچ اور غداری کی وجہ سے بنگال سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اور برصغیر پر انگریزوں کے قبضے کا راستہ ہموار ہو گیا، جو اگلے 190 سال تک برقرار رہا۔ بعد ازاں انگریزوں نے میر جعفر کو اکتوبر 1760 عیسوی میں معزول کر دیا اور اس کی پینشن مقرر کر دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے داماد میر قاسم علی خان کو بنگال کا نواب بنا دیا۔ لیکن میر قاسم 1763 عیسوی تک تخت پر برجمان رہا۔ یہ میر قاسم انگریزوں کا مخالف تھا۔ اس نے انگریزوں سے جنگ کی تو انگریزوں نے دوبارہ 25 جولائی 1763 عیسوی کو میر جعفر کو دوبارہ بنگال کا حکمران اور نواب بنا دیا، اور پھر میر جعفر جنوری 1763 عیسوی تک اپنی وفات تک تخت پر بیٹھا رہا۔ میر جعفر کی وفات 5 فروری 1765 عیسوی میں ہوئی۔ سامعین کرام، اس کے بعد جو دوسرے غدار ہیں ان کا نام میر صادق ہے۔ یہ سلطان حیدر علی کا معتمد خاص تھا۔ حیدرآباد دکن کے میر عالم کا بھائی تھا۔ میر صادق متحدہ ہندوستان میں میسور کی سلطان ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کے عہدے پر فائز تھا۔ سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے معزول بھی کر دیا تھا، اگرچہ یہ پھر بحال بھی ہو گیا،
لیکن میر صادق نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے یہ موقع تلاش کرتا رہا۔ تیسری میسور کی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے اصلاحات کی ایک مجلس قائم کی جس کا نام زامرہ غم نبشد رکھا۔ اس مجلس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں سلطنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، لیکن سامعین کرام میر صادق نے اس مجلس کو ناکام بنا دیا۔ میر صادق کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ سلطان تک کوئی خبر پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی انگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی۔ میر صادق کے بارے میں یہ مصدق اطلاعات ہیں کہ اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور سلطنت برطانیہ کا ساتھ دیا۔ سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران آخری دن 4 مئی 1799 عیسوی کو انگریزوں کی آمد کی خبر سن کر جب ٹیپو سلطان ڈگی دروازے سے باہر نکلا تو میر صادق نے دروازہ اندر سے بند کرا دیا۔ اس غدار کو خوف تھا کہ سلطان واپس آ کر انگریزوں سے صلح نہ کر لیں۔ دروازے بند کر دینے کے بعد اس نے فصیلے قلعے کی یعنی کہ قلعے کی دیواروں پر سلطان کی موجودگی کی اطلاع انگریزوں کو دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز فوج نے 3 طرف سے فصیلے قلعے پر گولیاں برسائیں، جس کی وجہ سے میسور میں اس جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اس شکست سے اسلامی ریاست میسور ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ میر صادق کو 1799 عیسوی میں سرنگا پٹم کی جھڑپ کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ سامعین کرام، یہ 2 کردار میر جعفر اور میر صادق ہمیشہ تاریخ میں غداری کے ساتھ لکھے جائیں گے اور ان کے نام کے ساتھ غدار لکھا جائے گا، کیونکہ ان دونوں نے اپنے فائدے کے لیے وہاں پر قائم اسلامی ریاستوں کو نقصان پہنچایا اور ان ریاستوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا۔ سامعین کرام، امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔